ایک ہے وہ اللہ ہے، ایک ہے وہ اللہ جو اپنی ذات میں ایک ہے، احد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قریش نے کہا تیرے رب کا نسب کیا ہے؟ پیڑھی، چونکہ اپنی پیڑھیوں کو جانتے تھے عرب، لمبی 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 پیڑھیاں جانتے تھے، اپنے گھوڑوں کی نسلوں کو جانتے تھے، تو وہ آ کر کہنے لگے تیرے رب کی پیڑھی کیا ہے؟ سر میں اپنے نبی کی پیڑھی سناتا ہوں کہ میرے رب نے کسی عرب میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ آدم تک اپنی پیڑھی کو محفوظ کرتا، میرے نبی کی پیڑھی کو میرے اللہ نے محفوظ کیا۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہد بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاق بن طابخ بن جاحم بن ناقش بن ماقی بن عیفی بن عبکر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن ینحن بن ارعوا بن عیدی بن ذیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فرج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ یہ کون ہے؟ یہ ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ۔ یہ وہ ہے، یہ کون ہے؟ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ یہ کون ہے؟ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ یہ کون ہے؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ فلا وربک، اے ہرے فلا وربک، عجب قسم۔ اللہ قسم اٹھاتا ہے اپنے نبی کے سامنے، کہتا ہے اے میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم۔ تو لگتا ایسے ہے قسم اٹھانے والا کوئی اور رب ہے اور جو بول رہا ہے وہ کوئی اور رب ہے تو ہکو آپ ہی ہے، کہہ رہا ہے فلا وربک، مجھے تیرے رب کی قسم۔ یہ عشق کی انتہا ہے، یہ محبت وہ جس سے میرے اللہ نے پیار کیا، وہ اللہ کے واسطے اس سے پیار کرو اور اس کی زندگی اپناؤ، اس کے اخلاق اپناؤ، اس کے طریقے اپناؤ، اس کی سنت اپناؤ، اس کے مطابق زندگی گزارو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا دے گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ قریش کہنے لگے تیرے رب کا نسب کیا ہے؟ جبریل آئے، حرم شریف میں بات ہو رہی، لاکھوں کروڑوں فرشتے ساتھ آئے اور ایک چھوٹی سی سورت آئی 4 آیات کی۔ میرے محبوب ان سے کہیے کہ آپ کے رب کا یہ نسب ہے، آپ کے رب کی یہ پیڑھی ہے۔ قل هو اللہ احد، سے کہہ دو وہ تنہا ہے، وہ اکیلا ہے، لم یتخذ صاحبہ ولا ولدا، بیوی نہیں ہے، بچہ نہیں ہے، لا یحویہ مقام، زمانے جگہ سے پاک ہے، اس کی کوئی جگہ کوئی نہیں، ہم نے جگہ گھیری ہوئی ہے 5-5 6-6 فٹ کا آدھے بندے، اور وہ لامحدود ہے، کہتا ہے جگہ سے پاک ہم، لا یحویہ زمان، ہم ٹائم میں پھنسے ہوئے ہیں، آج 16واں روزہ آ گیا اور آج تیسرا جمعہ آ گیا
اور میرے اللہ ٹائم سے پاک ہے۔ قل هو اللہ احد، تنہا، اکیلا، لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی ہو تو مثال دوں کہ وہ کیسا ہے۔ یار گھوڑا کیوں جا ہوندا ہے، ایک آدمی پوچھتا ہے، تو ہم مثال دیتے ہیں بھائی جو میں خچر ہوندا ہے، وہ تو خچر کیوں جا ہوندا ہے جو میں کھوتا ہوندا ہے، تو مثالیں موجود ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے میری تو مثال کوئی نہیں، تو کیسے تم سمجھو گے کہ میں کیسا ہوں؟ اس دن پتہ چلے گا جب میں جنت میں پردہ ہٹاؤں گا اور تم میرا دیدار کرو گے، اس دن تمہیں پتہ چلے گا کہ میں کیسا۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، آج کا دن وہ دن آ گیا ہے کہ آنکھیں اللہ کے چہرے جوانی سے بھرپور چمک رہے ہیں۔ اور سب سے آخری نعمت جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں دے گا، جنت میں سب چلے گئے، دوزخ والے دوزخ میں چلے گئے، جنت والے جنت میں چلے گئے، دوزخ کو تالا لگ گیا، کوئی نہیں نکل سکے گا، ہمیشہ کی آگ ہے۔ انہا لظا، بھڑکتی آگ ہے، نزاعۃ للشوا، کھال کو کھینچ لینے والی آگ ہے۔ اللہ کے واسطے قو انفسکم و اہلیکم نارا، بچو اور بچاؤ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے۔ جنت والے جنت میں پہنچ گئے، میرے رب کا اعلان ہوگا، میرے بندے میرے دربار میں آئیں۔ ایک دفعہ جبریل آئے، ان کے ہاتھ میں شیشہ، کہ یا رسول اللہ یہ شیشہ دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ کہا اس میں کوئی نظر آ رہا ہے؟ ایک سفید نشان ہے۔ کہ یہ جو سفید نشان ہے یہ ہے جنت کا میدان جس کا نام ہے مزید۔ مزید، یہاں اللہ جنتیوں کو بلا کے اپنا دیدار کرائے گا۔ اور جبریل کہاں ہیں؟ سدرۃ المنتہا، انتہا کی آخر پر ہیں۔ اور اس مسجد میں آنے کے لیے، اب میری چٹکی دیکھنا، یہ میں نے یوں کیا اور جبریل یہاں پہنچ گئے۔ اتنے لمبے فاصلے یوں طے کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں اس میدان میں سینکڑوں سال اڑا ہوں، میں اس کو نہیں پورا دیکھ سکا، یہ اللہ نے اپنے دیدار کے لیے رکھا ہے۔ اللہ سارے جنتی ایمان والی عورتیں ایک طرف اور ایمان والے مرد ساتھ دوسری طرف، اور جنت کی حوریں اپنے اپنے محل میں، اپنے گھروں میں۔ یہ عزت ایمان والی عورتوں کو ملنے والی ہے کہ اللہ انہیں بلائے گا، آؤ مجھ سے بات کر۔ حوروں کو یہ عزت نہیں ملنے والی، حالانکہ وہ مشک، عنبر، زعفران، کافور سے بنی ہیں، انگوٹھے سے گھٹنے تک زعفران سے، گھٹنے سے سینے تک مشک سے، مشک سے گردن تک عنبر سے، گردن سے سر تک کافور سے۔ 125 فٹ قد ہے، تھوڑی چھت پاڑ کے باہر نکل جائے گی۔ 125 فٹ قد ہے اور اس کے سر کے بال چوٹی سے چلتے ہیں اور پاؤں کی ایڑی کا بوسہ لیتے، اور اس کے اندر جوئیں کوئی نہیں ہوتی، ایسے تو جوئیں۔ تو پھر اس میں کیا ہے؟ موتی، ہیرے، یاقوت، خوشبو۔ جب وہ ایسے کرتے ہیں نا، ایسے جو اپنے سر کو ہلاتی ہے، تو اس کے بال لہراتے ہیں ایسے، تو جب وہ لہراتے ہیں تو اس سے بجلی جیسی شعاعیں نکلتی ہیں جو پوری جنت کو روشن کر دیتی ہیں۔ اور ان بالوں کو اٹھانے کے لیے جنت کی خادمات ہیں جو ان کے بال اٹھاتی ہیں، اور سورج کو انگلی کا پورا دکھا دے، اے پورا، اس کو فنگر ٹپ کہتے ہیں، تو میرے رب کی قسم سورج اس کے سامنے نظر نہیں آئے گا۔ تو ابن عباس فرماتے ہیں جس کا پورا ایسا ہو اس کا چہرہ کیسا ہو۔ ان کو اللہ نے میک اپ کیا ہے، کس چیز کا؟ اپنے نور میں سے نور ڈال دیا ہے جو لازوال ہے۔ یہاں تو میک اپ کرتی ہیں ساتھ ہو کے دیکھا اے بھی نال ہوندہ ہے، کدھیں کوئی پسینے دے وچوں کالا رنگ نہ نظر آ جائے، انجن کردیاں رہ جاندیاں۔
وہ میرا رب اپنا نور ڈالے گا. ہائے میں قربان جاؤں، میں الفاظ کیسے لاؤں، میں بیان کیسے کروں، میں کس کیفیت سے بولوں، میں بے بس ہوں، میں عاجز ہوں. مردوں کے چہرے پر بھی نور ڈالے گا اور ایمان والی عورتوں کے چہرے پر بھی نور ڈالے گا، جنت کی حوروں کے چہرے پر بھی نور ڈالے گا. تو پھر وہ حسن بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا. کروڑوں سال بعد بھی وہ جا رہا ہے، اس کی کوئی منزل نہیں. وہ لامحدود حسن ہے، وہ لامحدود جوانی ہے، وہ لامحدود خوبصورتی ہے. اس کا بول ترنم ہے، اس کا بول خود نغمہ ہے. بولے تو جیسے نغمہ ہو، بولے تو جیسے گا رہی ہو، چلے تو جیسے بجلیاں لہرا رہی ہوں، بولے تو جیسے پھول نکل رہے ہوں، مسکرائے تو دانتوں کے نور سے ساری جنت روشن ہو جائے. ایسا حسن اللہ نے دیا ہے کہ زنا چھوڑ دے، شادی کر. میں زوجناہم بحور عین، میں تیری جنت کی عورتوں سے شادی کروں گا. سب سے چھوٹے جنتی کو 72 بیویاں ہیں اور اوپر جتنی اللہ چاہے گا عطا فرمائے گا. تو آخری آدمی، آخری میرے نبی نے کہا اس کا نام ہے جوہینہ. اس کا قبیلہ بھی ہے جوہینہ. عرب ہوگا، ساڈے چو نہیں ہوئے گا، عربیاں چو ہوئے گا. آخر میں جہنم سے نکلے گا، سب سے آخری، سب سے آخری، سب سے آخری. جب اللہ اسے جنت کا حکم دے گا، اسے آب حیات نہر میں نہلائے گا، وہ سیاہ کوئلہ ہوگا. وہ دوبارہ انسانی شکل میں آئے گا، دروازے پہ جائے گا. اللہ کہے گا جا. وہ ایسے دیکھے گا، اللہ اس کے ساتھ مزاح کرے گا. اس کو لگے گا جنت جائی کن، جیسے اب آپ بیٹھے ہوئے ہو، اب یہاں کوئی اندر آنا چاہے تو آ تو نہیں سکتا. ویسے دیکھے گا، پیچھے ہو جائے گا. اللہ پھر کہیں گے جا نا، تینوں آنکھیں جو ہے. وہ پھر جائے گا تو پھر آگے ایسے مجمع ہوگا. وہ صرف اس کا تخیل ہوگا. جب اللہ تیسری دفعہ کہے گا آقا یا اللہ جا تھا تو چھڑی کوئی نہیں، میں جاواں کدے، جا تھا تو چھڑی کوئی نہیں، ہوں میں جاواں کدے. اللہ کہیں گے اچھا ہوں جا. تیسری دفعہ وہ جب جائے گا تو ایسے دروازہ کھلے گا اور اس کا نوکر اس کے سامنے کھڑا ہوگا. وہ اتنا خوبصورت ہوگا کہ یہ جنتی اس کو، جیسے ہمارے پنجاب کا دستور ہے، ہم بڑوں کو ملتے ان کے گوڑے پکڑتے ہیں، اور ہمارے سرائکی بیڈ میں تو پاؤں بھی پکڑتے ہیں. تو وہ ایسے نیچے جھکے گا، ایسے کہے گا کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو. وہ کہے گا تم فرشتے نہیں ہو. کہ نہیں 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 نہیں، میں تو آپ کا نوکر ہوں، اور میرے جیسے 80,000 نوکر ہیں آپ کے. کوئی ہے دنیا میں ایسا بادشاہ جس کے 80,000 نوکر ہو؟ اور وہ اس کارپیٹنگ ہوگی، کارپٹ بچھے گا. کتنا دنیا کے لحاظ سے اس پر چلتے چلتے اس کو 40 سال لگیں گے ختم کرنے. 40 سال. وہاں تو یوں ہو جائے گا، نوکر ایسے کھڑے ہوں گے قطار میں اور کیا کہہ رہے ہوں گے، ہائے ہمارے آقا، وہ تسی کتنے رہ گئے، اسی تو سکنے پہ گئے، انتظار کر کر کر. اما آن علی سیدنا ان نزورہ. اگو آکھے گو اے شکر کرو میں آ گیا جے، میں بڑے لتر کھاتے نے، بڑے پولے کھاتے نے، بڑی دوزخ دی آگے ویکھی ہوئے، شکر کرو میں آ ہی گیا جے، رب دا کرم ہے. وہ سارے ڈھول بجاتے ہوئے اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں خوشی مناتے ہوئے اس کو لے کے ایک میدان میں جائیں گے. ادھر دیکھے گا تو جنت، ادھر دیکھے گا تو جنت، آگے دیکھے گا تو جنت، پیچھے دیکھے گا تو جنت. کہہ کہ یار اے سارا کچھ کہندا ہے. وہ کہیں گے یہ آپ کا ہے میرا، کیونکہ وہ تو اتنی ساری جہنم سے نکلا تھا. ہوں ویکھ رہا جنات تجری من تحتها الانہار. تو وہ کہ اچھا یہ سارا میرا ہے، کہاں سارا ہوتا ہے. پھر ایک ان کا جو سردار ہے وہ کہے گا بھائی تم لوگوں نے باتوں میں لگا دیا ہمارے آقا کو، دوزخ سے آئے ہیں، بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں، کھانا کھلاؤ، پانی پلاؤ. 80,000 نوکر، ایک ہاتھ میں ڈش آ جائے گی، ایک ہاتھ میں پیالہ آ جائے گا، گلاس آ جائے گا. ہر ڈش نئی ہوگی اور ہر شربت نیا ہوگا. 80,000 ڈش کھا جائے گا، 80,000 شربت پی جائے گا. میں افطاری میں کھا نہیں سکتا، مجھے پیاس بہت لگتی ہے، تو میں صرف 2-3 گلاس پی کے اور 1-2 پکوڑے کھا کے بس یہ میری افطاری ہوتی ہے. دیکھ لو میں، میرا پیٹ ایک
سینٹی میٹر بھی نہیں بڑھا. کئیوں کے پیٹ اگاں انگاں ہوندے ہوندے سحری افطاری دے نال اللہ دے بندے رج کے نہ کھاؤ، دھیان نال کھاؤ، احتیاط نال کھاؤ. وہ 80,000 کھانے کھا جائے گا، 80,000 شربت پی جائے گا. پانی پی لو تو کھایا نہیں جاتا، کھا لو تو پیا نہیں جاتا. ٹھیک ہے. اور وہاں اتنی گنجائش ہے. یہ تو میں کیا بتا رہا ہوں، 3rd کلاس جنتی، آخری جنتی، 80,000. اور ہر لقمے کی لذت پہلے سے زیادہ، پہلے سے زیادہ، پہلے سے زیادہ. آخری لقمہ حد سے زیادہ لذیذ. ہر گھونٹ کی لذت پہلے سے زیادہ، پہلے سے زیادہ، اور آخری کی سب سے زیادہ. جب وہ کھا پی لیں گے پھر کہیں گے آقا آپ اپنے بیگم صاحب سے مل لیں. 80,000 کو جانے میں کتنا ٹائم چاہیے؟ آپ 3-4 ہزار 5 ہزار ہیں، آپ کو نکلتے نکلتے بھی آدھا گھنٹہ لگ جائے گا. اور وہ یوں ہوگا اور وہ 80,000 غائب ہو جائیں گے. اور سامنے اس سے نظر آئے گا جنت ہے، لیکن ایک دم ایسے ہلچل ہوگی کی تو پتہ لگے گا وہ جسے جنت سمجھ رہا تھا وہ پردہ ہے ایسا حسین جو جنت کا منظر پیش کر رہا ہے. وہ ایسے آہستہ آہستہ ہٹے گا، ایسے ہٹتے 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 ایک لمح اس کی بیوی کے چہرہ سامنے ہے. وہ ایسے کر کے بیٹھی ہوگی، ایسے نخرہ ویکھا جو ہوگا، ایسے بیٹھی ہوگی. تو جب اس کو دیکھے گا نا تو اس کا ایکشن دیکھنا مجھے. یہاں وہ فٹ ہو جائے گا. کتنی دیر؟ 10 منٹ، 40 منٹ نہیں، 40 سال دیکھنے میں گم رہے. آنکھ نہیں جھپک سکے گا، ادھر نہیں دیکھ سکے گا، ادھر نہیں دیکھ. اس کا حسن مقناطیسی اسے کھینچ لے گا. 40 سال کے بعد وہ کہے گی اما لک فینا من رغبت، میرے محبوب صرف وکھڑتے ہی گزارا کرو ہیں، میرے بول نہیں ہونا. پھر اس کو ہوش آئے گا، کہے گا کون ہے تو؟ وہ کہے گی میں تیری بیوی ہوں، تیرے انتظار میں سب کے خانے پہنچ گئے، میں کلی بیٹھی ہوں. کہا ہائے میں مر جاؤں تو میں نے پہلے کیوں نہیں دسیا. پھر وہ جمپ لگائے گا، جا کر سیدھا جفا ڈالے گا. اور یہ جو جفا ڈالے گا یہ 10 منٹ کا نہیں ہوگا، یہ 70 سال کا ہوگا. اس میں اتنی لذت ہوگی. 70 سال. او میں نے کہا یہاں زنا سے کیوں روکا ہے، شادی کا کیوں پابند کیا ہے، کہ آگے یہ اس نے رج کے رکھا ہے. اللہ کہا او کرما لیو او تو صحیح میرے کو. فلا تعلم نفس ما اخفی لہم، وہ تمہیں پتہ نہیں میں نے تمہارے لیے کیا سامان تیار کیا ہے. تو پھر جب سارے میدان مزید میں اکٹھے ہو جائیں گے اللہ فرمائیں گے ہاں بھائی میرے بندو میرے وعدے پورے ہو گئے؟ کہیں گے یا اللہ پورے ہو گئے. اللہ کہے گا نہیں ایک وعدہ باقی ہے. تو ایک دم حیران ہوں گے یا اللہ کون سا وعدہ؟ الم تزحزحنا عن النار، آپ نے ہمیں جہنم سے بچائے. وحاسبتنا حسابا یسیرا، ہمارا حساب آسان کیا. وَأَجِزْنَا الصِّرَاطَ، اور پل صراط پار کر دیا. وَأَدْخِلْنَا الْجَنَانَ، اور ہمیں جنت میں ڈال دیا. اور پیچھے کی رہ گیا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے إِنَّ لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ مَوْعِدًا يُرِيدُ أَنْ يُنْزِكَكُمْ، ایک وعدہ تمہارے رب کا باقی یہ ابھی پورا ہوگا. سب حیران، کیا 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 آنکھیں ایسے ہوں گی. تو میرے رب کی آواز آئے گی رضوان، جنت کا جی ایم رضوان. وہ کہے گا لبیک ربی وسعدیک، کہیں گے ارفع الحجب بینی وبین عبادی وسلطان. اے رضوان، میرے اور میرے ایمان والے بندے اور بندیوں کے درمیان پردے ہٹا دے، آج مجھے دیکھیں. از لذت دیدارش خسرو چتواں گفتن، سر دادن جان دادن نادیدہ رخ یارے. حملوا علی الاخشاب ودشروا بالمناشیر ویمشط بامشاط الحدید ما دون لحمہ وعظامہ. میرے رب
تیرے عشق میں تجھے دیکھے بغیر آروں سے چر گئے، آگ میں جل گئے، ہڈیاں توڑوا دی، گوشت بھلوا دیے، سولیوں پہ چڑھ گئے، گردنیں کٹوا دی بغیر دیکھے تیرے عشق میں۔ جب تجھے دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ جنت بھول جائے گی، حوریں بھول جائیں گی، اپنا آپ بھی بھول جائے گا، اور اللہ کی پیاری آواز، اور اللہ جو ہر رنگ و بو سے پاک ہے، ہر صورت سے پاک ہے۔ دیکھو ہم جنت کو دیکھیں گے ان دو آنکھوں سے، جنت کی عورت کا گانا سنیں گے ان دو کانوں سے۔ جب اللہ دیدار کرائے گا تو انسانی جسم میں جتنے سیل ہیں کم از کم 10 کھرب سیل ہر انسان میں ہوتے ہیں۔ جنت میں قد 125 فٹ ہوگا تو یہ کئی کھرب سیل بن جائیں گے۔ ہر سیل کے اندر دیکھنے کی اللہ طاقت پیدا کرے گا تو کھربوں آنکھوں سے اللہ کو دیکھیں گے، اور ہر سیل میں جسم کا ہر عضو بننے کی طاقت ہے۔ ہم سنتے رہے جنت کے نغمے 2 کانوں سے، جب اللہ سامنے آئے گا تو سارا وجود کا ہر سیل کان بن جائے گا، اور کھربوں کانوں سے اللہ کی رس بھری آواز تمہارے اندر اترے گی۔ وہ کیا مزہ ہوگا، کیا لذت ہوگی۔ تو بھائیو یہ امتحان کی جگہ ہے، پیپر دے رہے ہیں اللہ کے واسطے، وہ کرنا ہے جو اللہ کہے، وہ چھوڑنا ہے جو اللہ چھڑوا دے، تو پھر اللہ وہ کر دے گا جو تم چاہتے ہو۔ ہر خواہ وَلَكُمْ فِيهِ مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اس کو امتحان کی جگہ بنایا۔ مسلمان کو شکست تو ہو سکتی ہے، ناکام نہیں ہو سکتا۔ کافر کو فتح تو ہو سکتی ہے، کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جس سے اللہ راضی ہے وہ کامیاب ہے، چاہے اسے شکست ہوئی ہے چاہے فتح ہوئی ہے۔ جس سے اللہ ناراض ہے وہ ناکام ہے، چاہے اسے فتح ہوئی ہے جو شکست ہوئی ہے۔ سکندر نے دنیا فتح کی، چنگیز خان نے 22% دنیا فتح کی، اتنی بڑی فتح کسی بادشاہ نے نہیں کی، اور 4 کروڑ انسانوں کو ذبح کر دیا خبیث نے، لیکن وہ فاتح نہیں ہے، وہ کامیاب نہیں ہے، وہ شکست خوردہ، وہ کفر پہ مر گیا۔ حسین جیسا شہزادہ، میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے نبی کی آنکھوں کا نور، میرے نبی کی جنت کی ٹہنیاں، میرے نبی کے جنت کے پھول، یہ سب نام آپ نے اپنے نواسوں کو دیے ہیں۔ میری جنت کے پھول، میری جنت کی ٹہنیاں، میری جنت کی راحتیں، اور یا اللہ میں حسن حسین سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، اور جو ان سے پیار کرے تو ان سے بھی پیار کر، جو ان سے بغض رکھے تو اس سے نفرت کر۔ اہل بیت کا بغض لے کے مر گئے، جنت کی ہوا نہیں لگی۔ اہل بیت کے بغض میں اگر مر گئے تو جنت کی ہوا نہیں لگی۔ جن کو میرے نبی نے گود کھلایا، ہونٹوں کو چوما، سینے سے لگایا، ان کے پیشاب اپنے پیٹ پہ برداشت کیے، ان کو ہاتھوں پہ اٹھا کے باہر پھرے، ان کے لیے جنت کی سرداری مانگی۔ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن حسین، ان سے بغض رکھو۔ ان کی ماں فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، اور علی ان سب بیٹوں سے، بیوی سے افضل ہیں۔ یہ میرے نبی کے آنکھوں کے تارے ہیں۔ جب ابن زیاد کے سامنے کٹا ہوا سر آیا امام حسین علیہ السلام کا، تو اس خبیث کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اس نے ایسے ہونٹوں میں ماری، ایسے کہنے لگا مرنے کے بعد بھی ایسا پر رونق چہرہ میں نے کسی کا نہیں دیکھا۔ تو جب 2-3 دفعہ ماری تو ابو برزہ اسلمی کھڑے ہو گئے، رونے لگے، کہ ظالم یہ چھڑی یہاں سے ہٹا لی، میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا، چوما ہوا۔ جس گردن کو سنان بن ابی انس نے ذبح کیا خنجر سے، زرہ بن شریک تمیمی نے پہلا وار کیا، سیدھا گر گئے، تو سنان بن ابی انس نے ذبح کیا، اور خولہ بن یزید کو سر پکڑایا۔ یہ وہ گردن تھی جس سے
کہ باہوں میں لے کے میرے نبی ان کو پیار کرتے تھے۔ تو کیا حسین ناکام ہو گئے؟ کامیاب ہو گئے۔ یزید کامیاب ہو گیا؟ نہیں، فتح پائی، کامیاب نہیں ہوا۔ شمر نے فتح پائی، کامیاب نہیں ہوا۔ اہل کربلا نے فتح پائی، ایک بھی نہیں بچا، سب کے سر نیزوں پر تھے۔ عبداللہ بن حسین 2 سال کا معصوم بچہ، اس کا سر پاٹ بھی نیزے پہ چھٹایا تھا۔ وہ بے غیرتوں ظالموں، اتنا کچھ کر لیا تھا تو عزت سے دفن تو کر دیتے، سر کیوں کاٹے؟ نبی کی بیٹیوں کو کیوں گھسیٹ کے ابن زیاد کے دربار میں لے گئے؟ پھر وہاں سے دمشق بھیجا، امام حسین علیہ السلام کا سر اور ساری آپ کے خاندان کی بچیوں کو گھسیٹ کے شام لے گئے۔ وہاں یزید نے یہی کیا، اس نے منہ پہ چھڑی ماری تو زید بن ارقم بوڑھے ہو گئے تھے، رونے لگے۔ آپ یزید یہ کام نہ کر، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا۔ اس نے زبان کا روزہ رکھو، کوئی گالی نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، غیبت نہ ہو، 2 نمبری نہ ہو، دھوکے بازی نہ ہو۔ آنکھوں کا روزہ رکھو، کوئی حرام نہ دیکھو۔ بول کا روزہ رکھو، کوئی حرام نہ بولو۔ کانوں کا روزہ رکھو، کوئی حرام نہ سنو۔ پاؤں کا روزہ رکھو، اکڑ کے مت چلو۔ ہاتھوں کا روزہ رکھو، کسی پہ زیادتی والا ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ لقمے کا روزہ رکھو، حلال لقمے سے روزہ رکھو، حلال لقمے پر افطار کرو۔ تراویح پڑھو، 12-13 دن باقی رہ گئے ہیں، 8 پڑھ کے چلے جاؤ، گناہ کوئی نہیں، نفل ہیں، لیکن کیوں نقصان کرتے ہو؟ تراویح کے ہر سجدے پہ 1500 نیکی لکھی جاتی، 40 سجدے کرو گے تو 60,000 نیکیاں، اور 16 سجدے کرو گے تو 18,000 نیکیاں، تو کتنا گھاٹا کھا کے جا رہے ہو؟ یہاں میں ہمارے اپنے شاگردوں سے کہوں، وہاں باہر گیٹ پہ اشتہار لگا دو، جو یہ اس مسجد کا اپنے نام بھی ہے جامعہ مسجد جناح کالونی میں جو تراویح پڑھنے آئیں گے ان کو 150 روپیہ فیس سجدہ دیا جائے گا۔ اتھے باہر ویک ہے کہ میں ڈنڈے سوٹے نہ لڑائی ہوگی، لوگ اپنے دادیاں نو، نانیاں نو، نانیاں نو بھی چاہتے دے، پھر اتنے جا بناؤ، ساڑی نانی بھی آئی گی۔ اور میرا نبی کہتا ہے 1500 نیکی دے گا اللہ تراویح پہ ہر سجدے کا۔ تو 8 پڑھ کے تسی کرن کی جاندے ہو؟ موبائل پہ رکھن لگ جاندے ہو؟ تسی کہڑا اتنے جہاد کرنا ہوندہ ہے، یا غیبت کرنی ہوندی ہے، یا کوئی اور فضول کام کرنا ہوندہ ہے؟ تو 1 گھنٹے میں سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے، 1 گھنٹے۔ سال میں 1 دفعہ اللہ کہتا ہے 1 دفعہ تو سن لے میرا قرآن، سن لے میرا بندہ۔ سردر کافی عرصے سے ہے تو میں کئی سال سے تراویح گھر پڑھتا ہوں، لیکن میں بھاگتا نہیں ہوں، میں پڑھتا ہوں کہ مجھے طمع ہے کہ شاید 1 نیکی میری جنت کا ذریعہ بن جائے، اس کے بعد دعا قبول ہوتی۔ اور 4 چیزوں سے بچو، تو پھر روزے پہ کیا ہوگا وہ ایک حدیث بتاتا ہوں۔ آپ نے کہا جس نے نفس کو روکا روزے میں، صرف کھاون تو نہیں، میں نے تفصیل بتائی، ہر چیز سے روکا۔ لم یشرب فیہ مسکر، حرام چیز سے افطار نہیں کیا، نہ سحری کی۔ لم یعمل فیہ خطیئۃ، کوئی کبیرہ گناہ نہیں کیا۔ لم یقذف فیہ مؤمنا ببہتان، کسی مسلمان پہ جھوٹا الزام نہیں لگایا، تو بنا اللہ لہ قصرا، اللہ اس ایک روزے کے بدلے اس کو 1 محل دے گا۔ اگر 24,000 کلومیٹر کی زمین کی گیند کو اس محل میں رکھا جائے تو ایسے لگے گا جیسے کہ زمین پر 1 بکری کھڑی ہو، ایسے 30 محل اللہ دے گا۔ اور آخر رات کہے گا میرے بندوں نے رات قیام کیا، دن میں روزہ رکھا، میں نے سب کو معاف فرما دیا۔ 4 آدمیوں کی بخشش نہیں ہوتی، کوئی ہے تو معافی مانگ لے، توبہ کر لے، پھر اس کی بھی ہو جائے گی۔ ایک مستقل شراب پینے والا جو شراب کا عادی ہے اور نہیں چھوڑ رہا، اللہ کہتا ہے اس کا کیس واپس لے جاؤ جب تک توبہ نہیں کرتا۔ ایک ماں باپ کو
دکھی کرنے والا. ایک عجب لفظ ہے حقوق الوالدین، اپنے لیے ہے معصیت اللہ، معصیت الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی. ماں باپ کے لیے ہے، یہ میں تمہیں تصویر بنا کے دکھاتا ہوں لفظ کی. اب یہ اتنا پھٹ چکا ہے کہ اس کو کوئی جوڑ نہیں سکتا. ماں باپ کو اتنا ذلیل کرنا کہ ان کا دل ایسے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. چھوٹی موٹی نافرمانی ہر اولاد سے ہو جاتی ہے، یہ نافرمانی مراد ہے کہ ماں الگ روئے، باپ الگ روئے. کیسی بندہ جمے ہیں یا سب جمے ہیں. ہمارے پرانے آبائی تعلق زمیندارہ لیول پر اپنے علاقے میں، تو ایک ہمارے آئے ساتھی فوت ہو گئے بیچارے، کہنے لگے مولانا صاحب میرا بیٹا اگ سڑدا پہ ہوئے تو میں دعا نہیں کروں گا یا اللہ انہوں بچا. میرا بیٹا اگ سڑدا پہ ہوئے تو نہ ایدی ماں دعا کرے گی نہ میں دعا کروں گا کہ انہوں بچا. جو یہ حال کرے دل کا ماں باپ کے، اس کی بخشش نہیں ہوتی. تیسرا کون ہے؟ جو خونی رشتہ داروں سے لڑتا جھگڑتا ہے، ناجائز جھگڑے ڈالتا ہے، جعلی کاغذات سے زمینوں پہ قبضے، مکانوں پہ قبضے، کیا سے کیا نہیں ہو رہا. پاکستان میں عدالت ہے کوئی ملک بھوک سے نہیں ڈوبا تاریخ میں. جب بھی کوئی ملک ڈوبا ہے ظلم کی وجہ سے ڈوبا ہے. ظلم کی اندھیری رات ہے. مانگو اللہ سے کہ یا اللہ ہمارے اس اندھیروں سے ہمیں نکال لے. اور چوتھا، جو دل میں کسی کے لیے کینہ رکھتا ہو اور بغض رکھتا ہو، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی. تو میرے بھائیوں، ان 4 چیزوں میں ہیں، کوئی ساتھی تو توبہ کر لے. اور اس کے بعد ایک آخری بات ہے جو روزے کی زکوٰۃ ہے. وہ گندم بھی ہے، جو بھی ہے، کھجور بھی ہے، کشمش بھی ہے، ساری ہیں. تو جن کو اللہ نے وسعت دی ہے وہ 3 کلو کشمش ایک آدمی کی بنتی ہے روزے کی زکوٰۃ. اور گندم 2 سیر ہے، 2-3 دی، اور 3 کلو جو کشمش ہے وہ 3-4 ہزار کی ہوگی، ایسے بھی شاید اچھی مہنگی ہو. تو جن کو اللہ نے وسعت دی ہے وہ عید سے پہلے روزے کی زکوٰۃ ادا کریں، ورنہ روزے معلق ہو جاتے ہیں، اوپر نہیں جاتے ہیں. تو جن گھروں میں آپ کشمش کے حساب سے پیسے دیں گے ان کا گھر، ان کا چولہا اچھا جل جائے گا. گندم سے دیں گے تو دال بھی نہیں پکا سکتے. تو سخی بنو، اللہ کو سخی سے پیار ہے. اور جیسے رمضان میں نمازیں پڑھ رہے ہو، جمعہ کا اتنا رش ہے، سارا سال پڑھو، ہاتھ جوڑو، سارا سال نماز نہ چھوڑو. نیت کرتے ہو سارے؟ اگر کوئی آپس میں لڑا ہوا ہے صلح کر لے اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ دونوں کے عمل قبول کرے گا.